بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسما بنت یزید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ زندہ کیے جانے کے بعد ایک وسیع اور ہموار میدان میں جمع کیے جائیں گے، یعنی سب میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کا منادی پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ بندے جن کے پہلو راتوں کو بستروں سے الگ رہتے تھے، یعنی اپنے بستر چھوڑ کر جو راتوں کو تہجد پڑھتے تھے۔ پس وہ اس پکار پر کھڑے ہو جائیں گے اور ان کی تعداد زیادہ نہ ہوگی۔ پھر وہ اللہ کے حکم سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد باقی تمام لوگوں کے لیے حکم ہوگا وہ حساب کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے بتائیں کہ قیامت کے دن جس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ اس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے حضور میں، تو اس دن کس کو کھڑا رہنے کی طاقت اور قدرت ہوگی، اور کون اس پورے دن کھڑا رہ سکے گا، جس کے متعلق قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچے ایمان والوں کے حق میں یہاں کھڑا ہونا بہت ہلکا اور خفیف کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کے لیے بس ایک فرض نماز کی طرح ہو جائے گا۔ تشریح: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جواب دیا، اس کا اشارہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ سورہ مدثر میں فرمایا گیا ہے کہ تو جب سور پھونک دیا جائے گا تو وہ دن بڑا سخت ہوگا، ایمان نہ لانے والوں کے لیے آسان نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سخت اور بھاری دن ایمان والوں کے حق میں سخت اور بھاری نہ ہوگا بلکہ آسان اور ہلکا کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے کہ ایک بدوئی سامنے آ کھڑا ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناکہ کی مہار پکڑ لی، پھر کہا، اے اللہ کے رسول، یا آپ کا نام لے کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے وہ بات بتاؤ جو جنت سے مجھے قریب اور آتش دوزخ سے دور کر دے۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنی ناکہ کو روک لیا، پھر اپنے رفقا کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور ان کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو اچھی توفیق ملی، یا فرمایا کہ اس کو خوب ہدایت ملی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عربی سائل سے فرمایا کہ ہاں، ذرا پھر کہنا تم نے کس طرح کہا؟ سائل نے اپنا وہی سوال پھر دہرایا، مجھے وہ بات بتاؤ جو جنت سے مجھے نزدیک اور دوزخ سے دور کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبادت اور بندگی کرتے رہو صرف اللہ کی، اور کسی چیز کو اس کے ساتھ کسی طرح بھی شریک نہ کرو، اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور صلہ رحمی کرو، یعنی اپنے اہل قرابت کے ساتھ حسب مراتب اچھا سلوک رکھو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ یہ بات ختم فرما کر حضرت نے اس بدوئی سے فرمایا کہ اب ہماری ناک کی مہار چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی عورت سے کم یا زیادہ مہر پر نکاح کیا
اور اس کے دل میں اس حق مہر کی ادائیگی کا ارادہ ہی نہیں ہے تو قیامت میں اللہ کے حضور میں زنا کار کی حیثیت سے پیش ہوگا۔